ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الحديث او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اخلاص کو پسند کرتا ہے اور عبادتوں میں اس کو اپنانے کا حکم اس نے دیا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل بڑا محبوب ہوتا ہے جو خالص اس کی ذات کے لیے کیا جائے، ریا و نمود سے پاک۔ اللہ رب العالمین کے لیے جتنی حمد بیان کریں وہ کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے آگاہ کیا، اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 24 صفر 1448 ہجری مطابق 7 اگست 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے خلوت کی عبادتیں۔ خلوت یعنی تنہائی، تنہائی کی عبادتیں۔ آپ جانتے ہیں معزز سامعین و حاضرین، ہم سب کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں
اور سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اسی کا حکم ہمیں دیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادت کے متعلق ہی سوال ہوگا۔ عبادتیں مطلوب ہیں، وہ مقصود ہیں، اور ان میں اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ ہر وہ عبادت عند اللہ مقبول ہے جس کی بنیاد اخلاص ہو، اور وہ اعمال اور عبادات جن میں ریا ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ عبادت کرنے والے کو نہیں ملے گا، وہ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اخلاص پیدا کرنے کا عبادتوں میں ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ خلوت میں عبادت کی جائے۔ خلوت یعنی تنہائی میں کچھ ایسے اعمال اور عبادات ہم کرتے رہیں روزمرہ زندگی میں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ جو ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کچھ اعمال اپنے لیے مختص کرے، کچھ عبادتیں جو تنہائی میں کرے، خلوت میں انجام دے، اور ظاہر ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر کی جانے والی عبادات میں بھی اخلاص ہوتا ہے، لیکن زیادہ اخلاص اس میں پایا جاتا ہے جو خلوت میں، تنہائی میں عبادات کی جاتی ہیں۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر غور کریں تو اسلام نے ہم کو ایسی عبادات کرنے پر ابھارا ہے جو خلوت میں کی جاتی ہیں، تنہائی میں کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، جو چھپ کر کی جانے والی عبادات ہوتی ہے، جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ گھر میں تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات میں بھی اخلاص ہوتا ہے، یا خلوت میں، تنہائی میں صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیں محتاج کو، مسکین کو، فقیر کو، اور اس کو بھی نہ پتا چلے کہ یہ صدقہ آپ نے اس تک پہنچایا، چہ جائے کہ باہر والوں کو اس کی خبر ہو۔ بہرکیف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے اعمال ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ تنہائی میں بہت اللہ کی عبادات کرتے تھے، خلوت میں آپ نے بڑی عبادات کی ہیں، جس کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی سیرت طیبہ میں۔ صحابہ، خلفاء یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ بھی خلوت میں بہت اللہ کی عبادات کرتے تھے۔ قیام اللیل، چھپا کر صدقہ خیرات کرنا، دعائیں کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، تنہائی میں دعائیں کرنا، اللہ سے گڑ گڑانا، رونا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، آنسوؤں کا بہانا، یہ خلوت کی عبادات ہیں جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھیے اس آیت پر غور کیجیے، کیا فرماتا اللہ رب العالمین؟ وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن چھپا کر اور ظاہر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں رات میں، دن میں چھپا کر ظاہر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا قیامت کے دن، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور کیجئے اس آیت کریمہ پر، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک قسم کی عبادت ہے جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، صدقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو
یہاں اللہ رب العالمین اجر کا وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فقیروں کو، محتاجوں کو، نیڈی پیپل کو، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، رات ہو یا دن ہو۔ ایسے نہیں کہ صرف دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو رات میں صدقہ کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو دن میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ سرًا و علانیہ، چھپا کر اور اعلانیہ، مطلب اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے چھپا کر بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کسی کو، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اس دن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ دیا جائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا دنیا میں، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ 7 خوش نصیب، یہ حدیث مشہور ہے، بخاری مسلم کی روایت، آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے سایہ دے، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ اس میں وہ شخص ہوگا رجل تصدق بیمین، جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، دیا محتاجوں کو، ضرورت مند، دائیں ہاتھ سے، اپنے دائیں ہاتھ سے، اس کے لیفٹ ہینڈ کو خبر نہیں۔ کیا مطلب اس کا مطلب چھپا کر اس نے دیا، کسی کو خبر نہیں۔ یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے سائے میں ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سرًا و علانیہ، وہ لوگ جو اپنا مال چھپا کر خرچ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ صاحب خیر کون ہے، راشن گھر میں پہنچ گیا، پہنچانے والے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھر والے جو وہ راشن یا کھانا کھا رہے ہیں، وہ صدقہ استعمال کر رہے ہیں، وہ مال استعمال کر رہے ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ ان کے گھر میں یہ مال کہاں سے آئے۔ ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے خلوت کی عبادت، مثال ہے خرچ کرنے۔ اسی طریقے سے نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، 5 وقتہ نماز ہے، وہ چھپ کر کوئی کہے کہ نہیں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب کمرے میں گھر میں اکیلے پڑھوں گا تاکہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، غلط۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو جماعت کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی اخلاص آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک قسم کی نماز ایسی ہوتی ہے جس کو تہجد ہم کہتے ہیں، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، جب دنیا سو رہی ہو، سکون طاری ہے پوری دنیا پر، اندھیرا ہے، فجر سے پہلے کا وقت، والناس نیام، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، ایسے وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ یہ خلوت کی عبادت ہے۔ آدمی اٹھے، وضو کرے، بیوی بچے سو رہے ہیں، محلہ سو رہا ہے، دنیا سو رہی ہے، دکانیں بند، کاروبار بند، دنیا سو رہی ہے، آدمی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا اس نے یہ 2 رکعت پڑھی، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، 2 رکعت اس نے پڑھی، یا جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا، 2، 4، 6، 8، ویسے تو تہجد کی نماز 8 رکعت ہے جو نبی علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان پڑھتے تھے حدیث میں، لیکن روایتیں، دلیلیں موجود ہیں کہ آپ کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آدمی 2 پڑھے یا 2 سے زیادہ پڑھے۔ صلاۃ، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، انسان پڑھتا رہے یہاں تک کہ اگر صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت کا داخل ہونے کا اس کو خدشہ ہو تو وہ وتر 1 رکعت پڑھ کر اپنی رات کی نماز کو ختم کرتی ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ بہرکیف حدیثوں کی روشنی میں وہ رات کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، آپ جانتے ہیں مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا عز وجل الى السماء حين يبقى الثلث الاخير من الليل، جب رات کا تیسرا آخری پہر رہتا ہے ہمارا رب اللہ عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے، حقیقت میں نازل ہوتا ہے، جسے کہ صحیح عقیدہ ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مستغفر بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اعلان ہوتا ہے، ندا ہوتی ہے، ندائے ربانی، جب دنیا سو رہی ہے،
تہجد پڑھنا، دعائیں کرنا آخر رات تہجد کے وقت، یہ بھی خلوت میں کی جانے والی عبادتیں ہیں جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے غائبانہ دعا کریں، یہ بھی خلوت والی عبادت ہے۔ آپ کے بھائی بہن دنیا میں پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ ان کو نہیں پتا آپ دعا کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں ان کے خاطر۔ یہ بھی خلوت کی ایک عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں بڑی قابل تعریف ہوتی ہے۔ بہرحال کوشش کرے انسان اس قسم کے اعمال جو تنہائی میں کیے جا سکتے ہیں، ایسی عبادتیں جو تنہائی میں یا خلوت میں کی جا سکتی ہیں، وہ کثرت سے کرے، اس کی عادت بنائے، جہاں اس کو نہ کسی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی دیکھنے والے کی دیکھنے سے اس کو دیکھنے سے اس کو وہ کوئی متاثر ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو برا بھلا کہنے والا، نہ اس کو کوئی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، بس اس کے دل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ لہٰذا ایسے کام کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی خیر کے بہت سارے کام، جیسے یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ بھی خلوت میں ہو سکتا ہے۔ سلف میں کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں، صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کی، جو غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ غریبوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون ان کی مدد کر رہا ہے، بیواؤں کو نہیں پتا کون ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس کی مشہور مثال سیرت میں ملتی ہے۔ علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رات کی تنہائی میں کھانے پینے کی اشیاء، خورد و نوش کی اشیاء اٹھا کر تھیلوں میں فقیروں کے گھر پر پہنچاتے تھے، ان کے گھر کے دروازے پر رکھ دیتے تھے۔ انہیں نہیں پتا، وہ دروازہ کھولتے صبح ان کے پاس کھانا موجود ہوتا، وہ کھا لیتے، اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ علی ابن حسین ابن العابدین زین العابدین کی جو مشہور ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات ہوئی مدینہ میں اور اگلے دن سے کھانا آنا بند ہو گیا، تب فقیروں کو، محتاجوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر جو راشن پہنچاتے تھے، کھانا پہنچاتے تھے، کوئی اور نہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ ایسی بہت ساری مثالیں سلف صالحین کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو آدھی رات پڑھی جانے والی نماز، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب لوگ، نیک لوگ جو خلوت میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، قیام اللیل کرنے والے، ان کے بارے میں بیان فرمایا، تعریف کرتے ہوئے اور ان کے اجر کو بھی بیان کیا۔ سنیے کیا فرمایا اللہ نے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ اکبر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ دو آیتیں ہیں، ایک میں عمل ہے، دوسرے میں بدلہ ہے۔ جیسا عمل ویسا بدلہ۔ قاعدہ ہے اسلام میں، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ عمل چھپ کر کیا گیا، بدلہ بھی چھپا کر رکھا گیا۔ اللہ، عمل چھپ کر خلوت میں کیا گیا، بدلہ بھی اس کا چھپا کر اللہ نے رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ سنیے پہلی آیت جس میں عمل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہتا ہے، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضاجع بستر، نیند سے اٹھ جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ خلوت کی عبادت کرنے کی، دعائیں کرنے کی، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ یدعون ربهم، ان کے بازو ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ رہا عمل، یعنی بازو الگ ہونا بستر سے، مطلب نیند چھوڑتے ہیں، بستروں کو ترک کرتے ہیں، اٹھتے ہیں،
تہجد کے وقت آخر پہر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دلوں میں ڈر کی کیفیت بھی ہے، وہاں امید بھی ہے، کیونکہ یہ مومن ہے اور مومن ڈرتا بھی ہے، امید بھی کرتا ہے۔ تو جب ظاہر بات ہے ایسا چھپ کر عمل کیا گیا تو بدلہ بھی چھپا کر دیا جائے گا۔ کیسے سنیے کیا فرمایا اللہ نے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے نیک بندوں کے لیے، ایسے تہجد گزار کے لیے، ایسے خلوت میں کرنے والی، ایسے خلوت میں عبادت کرنے والوں کے لیے، تنہائی میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، جو ایسی چھپا کے اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ فلا تعلم نفس، کسی نفس کو نہیں پتا۔ دیکھیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کیا کیا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی شکل میں چھپا کے رکھا ہے، اس کا علم کسی نفس کو نہیں ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا چھپا کے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ کیوں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ انہوں نے چھپ کر عمل کیا اللہ کے خاطر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی تمام عظیم نعمتیں چھپا چھپا کے رکھی، جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہے فائدہ اگر خلوت میں انسان عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ نے سن لی، رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، چھپا دیا، اس کو پتہ کسی کو پتہ ہونے نہیں دیا، صدقہ ایسے چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یہ کیوں کیا، اس نے اخلاص اس کے دل میں تھا۔ فقیر کا خیال تھا کہ فقیر محسوس نہ کرے کہ کوئی مجھ پر احسان کر، اسی لیے چھپا کر اس نے دے دیا۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری عبادات اعمال ہوتے ہیں جو انسان تنہائی میں کر سکتا ہے، جیسے تلاوت کرنا، دعائیں کرنا۔ تو چند عبادتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس طرف ہم توجہ دیں۔ ایک عبادت تو نماز ہے، نماز مطلب فرض نماز نہیں، وہ تو پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، تہجد کی نماز یا نفل عبادت جو انسان تنہائی میں کرے، کسی کمرے میں آدھی رات کو اٹھے۔ اور لوگ سمجھتے تہجد بہت بڑا کام ہے، نہیں کر سکتے، نہیں، کام تو عظیم ہے۔ توفیق اللہ جس کو دے دے اس کے لیے بڑا آسان، ورنہ تو انسان کے لیے فرض نماز بھی مشکل ہو جائے گی اگر وہ توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ جس کی پوچھ ہے، حالانکہ تہجد تو فرض نہیں ہے لیکن فرض نمازیں 5 وقتہ تو فرض ہیں، انسان اللہ سے توفیق مانگے، کوشش کرے، محنت کرے تو تہجد گزار وہ بن سکتا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ تنہائی خلوت میں کی جانے والی ایک اچھی عبادت جس کے بارے میں حدیثیں اور آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ایک ہے قیام اللیل، صلاۃ اللیل یا تہجد۔ نمبر 2، صدقہ خیرات، آپ دیں، پتہ نہ چلے۔ آج کل تو آسان ہے، آپ کو پتہ ہے، آن لائن ٹرانسفر ہوتی ہے چیزیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت پہنچا دیں۔ 1 ریال یا 1 روٹی چھپا کر کسی کو دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہزاروں روٹیوں، ہزاروں ریالوں سے بہتر ہے جہاں ریاکاری ہوتی ہے، نعوذ باللہ، جہاں چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری تصویر آئے، یا ہمارے چرچے ہوں، ہماری واہ واہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے کہ نہیں فقیر کی دعا ہمیں چاہیے تو ٹھیک ہے، فقیر جب کھائے گا، ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرے گا، کیا دعا نہیں دے گا آپ کو؟ اس کو نہیں معلوم فاروق نے دیا، زینب نے دیا، عبداللہ نے دیا، عبد الرحمن نے دیا، لیکن وہ دعا کرے گا، اللہ جس صاحب خیر نے مجھ تک یہ چیز پہنچا، اللہ اس کے سارے معاملات دور کر دے، کرے گا نا دعا؟ اور اس کی دعا میں کتنا اخلاص ہوگا، کبھی غور کیا آپ نے؟ دل سے کیسے اس کی دعا نکلے گی؟ جس کی بھوک کو آپ نے دور کیا، جس کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا۔ تو صدقہ خیرات نمبر 2، ایک تو میں نے بتایا صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، صدقہ خیرات، تیسری دعائیں۔ اٹھیں، دنیا سو رہی ہے، وضو کریں، تہجد پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعائیں کریں، مانگیں، قبولیت کا زبردست۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، ہم نے آزمایا ہے دعاؤں کو، سب سے اچھی دعا قبولیت کے لیے اعتبار سے تہجد کی دعا ہوتی ہے۔ تو تنہائی میں رات کے وقت، تیسرے پہر تہجد کے وقت جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی اخلاص کے ساتھ نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتیں مانگی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے توبہ استغفار ہے،
اسی طریقے سے غریب بیواؤں یتیموں کی مدد کرنا ہے، اسی طریقے سے کار خیر میں حصہ لینا. پتہ ہی نہیں کہ کس نے حصہ لیا ہے. بھائی مسجد میں پنکھے کی ضرورت تھی مثال کے طور پر، کسی نے انتظام کر دیا، کون ہے وہ نہیں پتہ کسی کو. اللہ اکبر. میں مہاراشٹر میں پچھلے ہفتے جو ہے اورنگ آباد سے حیدرآباد آ رہا تھا، راستے میں ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی. فجر کا وقت ہو گیا تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھی، چھوٹی سی مسجد، چھوٹے سے گاؤں میں. مسجد کس کی ہے؟ مسجد والوں سے میں نے پوچھا بھائی یہ کس نے مسجد بنائی؟ چھوٹی سی مسجد. بولے نہیں معلوم ہے کس نے بنائی. جب باہر نظر پڑی تو تختی لکھی ہوئی ہے کہ ایک صاحب خیر شارجہ کے رہنے والے نے یہ مسجد بنائی. کون ہے وہ شخص؟ کس کے پیسے تھے وہ، کس کے درہم تھے نہیں پتا. ایک صاحب خیر، بس نام نہیں، عطا نہیں، پتہ نہیں. مسجد اس نے بنا دی چھوٹی سی، اور وہ بھی ہائی وے پر مسجد. مسافروں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ لوگ نماز کے وقت وہاں رکتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. تو ہم نے جب پڑھی تو دل سے اس آدمی کے لیے دعائیں. پتہ نہیں کون شخص ہے، ہم خود نہیں جانتے کون ہے وہ آدمی. مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں جو ایسا کام کر دیتے ہیں کہ وہ کام سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. خیر کا اتنا اچھا کام انہوں نے کیا کہ اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لیکن کون ہے وہ شخص کوئی نہیں جانتا. اللہ تو جانتا ہے. یہ کیا یہ خطبے کا مقصد ہے. کیا آپ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری اور آپ کی زندگی میں خلوت کی کچھ عبادتیں ہیں؟ ٹھیک ہے 5 وقتہ نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ تو فرض ہے بھائی، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تلاوتیں کرتے ہیں. کیا کچھ ایسے اعمال یا عبادتیں میری اور آپ کی لائف میں ہیں جو تنہا ہم کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا؟ ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا، دوست احباب کو نہیں پتا، پڑوسیوں کو نہیں پتا، محلے والوں کو نہیں پتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 5 نماز پڑھ لی تو ختم، حق ادا کر دیا اللہ کی تمام نعمتوں کا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے، جتنے زیادہ خیر کے کام کریں گے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم کو نیکیوں کی ضرورت ہے. نیکیوں سے ہمیں جنت ملے گی. گناہوں کی تو کوئی حساب نہیں ہے، تعداد نہیں ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اب تک زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ کو بھی یاد نہیں ہو. جوانی سے لے کر اب تک کتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں. تو پھر کیا کفارہ ہے اس کا؟ توبہ استغفار. اور کیا ہے؟ نیکیاں بڑھائیں. نیکیوں کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. اندازہ یہی ہے کہ نیکیاں کم ہی کی ہوں گی. میں اپنے بارے میں بتاؤں، اگر میں نیکیاں کم، گناہ زیادہ ہو گئے، اب کرنا کیا ہے؟ تو وہی کریں جو امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تھی. امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی نصیحت کی ایک بوڑھے آدمی کو جس کا 60 سال کی عمر تھی. اس نے کہا کیا کروں، اب تو عمر بڑھتی جا رہی ہے، 60 سال کا 60 برس کا ہو گیا ہو، بہت قریب ہے کہ میں اللہ سے جا ملوں، موت آ جائے، کیا کرنا؟ کہا احسن فیما بقی یغفر لک ما قد سبق وان اسأت فیما بقی اخذت بما مضى وبما بقی. جو باقی کچھ ہی زندگی ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نیکیاں کرو، عبادتیں کرو خوب، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اگر تم نے باقی بچی کچھ ہی زندگی میں بھی گناہ کیے تو پچھلے اور یہ جو باقی زندگی میں کرو سب کی پکڑ. تو آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان نیکیاں کرتا جائے، اعمال کرتا جائے، تنہائی میں خاص طور سے. اور جو ظاہر تو کرنے والی ہے فرض نماز وغیرہ، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، موضوع اصل خطبے کا وہی ہے. خلوت میں تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادات کرتے جائیں، اور جتنا ہو سکے کریں. عبادت کر کر کے ہم تھک جائیں گے لیکن اجر ہمارا محفوظ رہے گا، ضائع نہیں ہوگا. اور ایک اچھا جملہ خطیب صاحب نے یہ بتایا بھی ہے جملے میں، خطبے میں. موضوع خطبے کا یا خلوت کی عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھکا دیں، بہت زیادہ پریشان کر دیں، بیمار کر دیں. اتنی بات نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنا ہی مکلف کیا جتنی استطاعت ہے. آپ دیکھیے آپ کی استطاعت کیا ہے، کتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، کتنے ریال اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں، کتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، کتنی دعا کر سکتے ہیں. آپ اپنے حسب استطاعت، جتنی آپ کے اندر سکت طاقت ہے، ہمت ہے، اتنی خلوت میں تنہائی میں عبادتیں کریں، تاکہ یہ عبادتیں جمع ہوں، محفوظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر ملے. کیونکہ ایک ایک نیکی کا ہمیں فائدہ ہوگا. یاد رکھیں. اب تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، رمضان میں میں نے نصیحت بھی کی. آدمی کرتا کیا ہے معلوم ہے؟ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ جوش آ جاتا ہے ایک دم، اسپیشلی رمضان جیسے مہینوں میں خوب عبادت کرتے ہیں. پورے فقیر ہم کو رمضان میں یاد آتے ہیں. 11 مہینے کیا کھائے گا بھائی وہ؟ اور یہ جو اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے یہاں پر قرآن مجید، یہ پڑھنا ہمیں یاد نہیں آتا ہے. ہم ایک ایک دن میں 3 پارے پڑھ لیتے ہیں رمضان میں.
رمضان ختم، ایک مہینے میں ایک پارا نہیں پڑھ پاتے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اچھا وہ بھی حدیث ہے، دیکھیے سبحان اللہ، ابھی یاد آ گئی، دیکھیے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بڑا محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ ڈیلی 5 منٹ پڑھیے آپ قرآن، آج سے ابھی سے شروع 5 منٹ، 125 ہو رہے ہیں نا، 5 منٹ پڑھ کے اٹھ کے جائیے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ تلاوت کیجیے، 5 منٹ، یہ اچھا ہے۔ 5 گھنٹے ہر دن رمضان میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ ایک مہینہ ہر دن 5 گھنٹے آپ پڑھ رہے ہیں، 30 دن، اس کے بعد ختم، 11 مہینے قرآن نہیں اٹھا رہے، صحیح ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو تھوڑا کرو، ہمیشہ کرو، اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ آدمی زیادہ کرتا ہے، شیطان اس کا تو تم بہت، تم نے رمضان پوری عبادت کر لی، کتنا پڑھ لیا، اب چھوڑو بس قرآن، ابھی عید آگے ختم۔ دیکھیں رمضان سے اب تک کتنی مرتبہ قرآن پڑھا آپ نے؟ میں نے آج صبح سے میں نے اور آپ نے کچھ تلاوت کی ابھی تک؟ جمعہ کا 1:30 بج رہا ہے، کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ کل پڑھے کچھ 5 منٹ، 5 منٹ روٹین بنائے اپنی لائف میں، خلوت کی عبادت، آفس ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہو، تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، 2 ریال دیں اللہ کے راستے میں، لیکن خرچ کریں۔ 2000 ریال دے رہے ہیں، اس کے بعد سال بھر فقیر بھول گئے، محتاجوں کو بھول گئے۔ تھوڑا دیں لیکن دیں، تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں، تھوڑا خیر کا کام کریں لیکن کرتے رہیں روٹین۔ یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، اللہ کو بہت پسند بھی ہے۔ ادومھا وان قل، ہمیشہ کی جانے، ایک وقت میں کر کے باقی سارے وقت میں چھوڑ دینا یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی روٹین بنائیں گے تو بہت خیر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھیں، 5 منٹ آپ نے تلاوت آج سے شروع کی، آپ 5 منٹ نہیں پڑھیں گے کل، آج 5 منٹ پڑھیں گے آپ، 5 منٹ ہو گئے، تھوڑا اور پڑھیں گے آپ، تھوڑا اور پڑھیں گے آپ، یہ جو تھوڑا اور پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا۔ ہر حرف پر 10 ایک ایک حرف پر 10 5 منٹ میں آپ نے کتنے حروف پڑھے، کتنی آیتیں پڑھی؟ مثال کے طور پر کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں 5 منٹ میں؟ 10، 5 منٹ میں بولیے 20 آیتیں، 5 منٹ میں آپ نے 20 آیتیں پڑھی، آپ بولیں گے ارے ہو گیا ٹائم 5 منٹ، اور ایک 5 منٹ میں 20 اور پڑھیں گے، 40 آیتیں آپ نے پڑھی، 20 کا اجر مل گیا اور 20 کا اجر مل گیا۔ کل پھر پڑھیں آپ، پرسوں پھر پڑھیں، ایسے روٹین بنائیں، ایک وقت مقرر کر لیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو آج کر سکتے ہیں عبادات، خلوت میں ہو یا ظاہری طور پر ہو، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ قبر والے ترستے ہیں، یا آرزو بھی کریں گے تو ان کی آرزو پوری نہیں ہوگی، لیکن زندہ آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی عظیم نعمت دی ہے اور موقع دیا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگیں، نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا ہو سکتا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلوت کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور گمراہی سے محفوظ رکھے، صاحب خیر بنائے، خیر چاہنے والا، خیر کے کام کرنے والا، خیر کے کام کرنے والوں کا ساتھ دینے والا اللہ ہم سب کو بنائے، شر اور اہل شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔